السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی 51 سنتیں پر۔ سب سے پہلے قیام کی 11 سنتیں، دوسرا ہے قرات کی 7 سنتیں، تیسرا ہے رکوع کی 8 سنتیں، چوتھا ہے سجدے کی 12 سنتیں، قاعدہ کی 13 سنتیں، تو یہ کل ملا کر کے 51 سنتیں ہوئی۔ سب سے پہلے قیام کی 11 سنتیں، جس تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا سنت ہے۔ تیسرا، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ چوتھا، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ پانچواں ہے ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ چھٹا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہو اور نہ زیادہ بند ہو۔ ساتواں، داہنی ہاتھ کی ہتھیلیاں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا سنت ہے۔ آٹھواں، کانی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر ہاتھوں کے گٹھے کو پکڑنا۔ نوواں، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ 10، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ 11، ثنا پڑھنا۔ قرات کی 7 سنتیں، سب سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا، دوسرا تسمیہ یعنی بسم اللہ کا پڑھنا، تیسرا آہستہ سے آمین کہنا، چوتھا فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں طارق سے سورہ لم یکن الذی تک، اور مغرب میں زلزلات سے سورہ ناس کی سورتیں پڑھنا سنت ہے۔ پانچواں، فجر کی پہلی رکعت طویل کرنا۔ چھٹا، نہ زیادہ جلدی پڑھنا اور نہ زیادہ ٹھہر کر، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ ساتواں، فجر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ رکوع میں 8 سنتیں، رکوع کی تکبیر کہنا پہلا ہے، دوسرا رکوع میں دونوں ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑنا، تیسرا گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا یعنی الگ الگ رکھنا، چوتھا پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا یعنی پیر کا نیچے حصہ کو سیدھا رکھنا، پانچواں پیٹھ کو بچھا دینا یعنی برابر رکھنا، چھٹا سر اور سورین کو برابر رکھنا، ساتواں رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کا پڑھنا، آٹھواں رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کو ربنا لک الحمد، اور منفرد کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے میں دونوں کو کہنا شامل ہے۔ سجدے کی 12 سنتیں، سجدے کی تکبیر کہنا، دوسرا سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، تیسرا پھر دونوں ہاتھ کو رکھنا، چوتھا پھر ناک رکھنا، پانچواں پھر پیشانی رکھنا، چھٹا دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، ساتواں سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، آٹھواں پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، نوواں کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، 10 سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العالی پڑھنا، 11واں ہے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، اور 12 ہے سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک اور پھر ہاتھوں کو گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ قاعدہ کی 13 سنتیں، قاعدہ اسے کہتے ہیں جو اتحیات میں بیٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے داہنے پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، تیسرا ہے تشہد میں اشہد اللہ الہ پر انگلیوں کو انگوٹھا اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور لا الہ پر جھکا دینا اور حلقہ کو آخر تک باقی رکھنا، چوتھا قاعدہ آخرہ میں درود
का पढ़ना। 5वां, दरूद शरीफ के बाद दुआ मासूरा जो कुरान और हदीस की दुआ के मुशाबे हो पढ़ना। 6, दोनों तरफ सलाम फेरना। 7वां, सलाम की दाहिनी तरफ से इब्तदा करना। 8वां, इमाम को मुक्तदियों और फरिश्तों और सालेह जिन्नात की नियत करना। 9वां, मुक्तदी को इमाम, फरिश्तों और सालेह जिन्नात और दाएं बाएं मुक्तदियों की नियत करना। 10वां, मुनफरिद को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना, यानी अलग नमाज पढ़ रहे हैं तो। 11, मुक्तदी को इमाम के साथ साथ सलाम फेरना। 12, दूसरे सलाम की आवाज को पहले सलाम की आवाज से पस्त करना, यानी आहिस्ता करना। 13, मसबूक को इमाम के फारिग होने का इंतजार करना।